کے دور میں تھا، اصطلاح نہیں تھی، تو مسائل تو تھے نا جن کو بعد میں فقہ کا نام دیا گیا. ہاں تصوف کی دو قسم، ایک بدعتیوں کا، ایک بدعت سے بچنے والوں کا. تو تصوف کے چکر میں کسی بدعتی کے بھیٹ نہ چڑھ جائیں. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ بغداد جو تھا نا، مسلمانوں کی خلافت تھی، مسلمانوں کو بھی اللہ نے بڑے وسائل دیے تھے، تو بغداد میں بہت سے عاشق پیدا ہو گئے تھے. وہ بزرگوں کو جا کے بتاتے حضرت ہمیں فلانی سے عشق، یہ عشق معاشقہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے نا کہ عشق ہو گیا ہے فلانے کو، یہ ہو گیا ہے. پھر وہ اپنے شیخ سے جا کے اصلاحی تعلق وہ عشق ختم کروائیں، یا وہاں شادی ہو جائے، یا جو بھی آج بھی ہوتا ہے. آج تو بہت ہی زیادہ ہو گیا کیونکہ بے پردگی ہے. پہلے زمانے میں بھی تھا، اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. پہلے زمانے میں کہیں آنکھ میں ٹکا ہو گیا، نظر پڑ گئی، اور اتفاق سے کوئی سلام دعا ہو گئی تو پھر پاگل ہو گئے، لٹو ہو گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب تو لگ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہو ہی نہیں رہا مارکیٹ میں. تو اس زمانے میں کسی کو عشق ہوتا تھا وہ بزرگوں کے پاس جاتا. تو بغداد میں بہت سارے عاشق پیدا ہو گئے تھے کیونکہ خلافتیں تھیں، پیٹ بھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس وسائل، ہر لحاظ سے وسائل. سائنس ٹیکنالوجی میں مسلمان سب کا باپ بنا ہوا تھا اس وقت، جو ہے نا امام تھا. گورا پڑھنے آتا، ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، ہم سے پڑھتا تھا کہ کیا ہم پڑھاتے تھے اس کو. تو فرمایا کہ بغداد میں قحط پڑ گیا، جتنے عاشقین تھے نا سب کے عشق کا بھوت سب سے پہلے اترا ہے. کسی عاشق سے پوچھو شادی کراتے، کہہ رہے روٹی دے دے بھائی، شادی وادی گئی ختم، تیل لینے، روٹی دے دے ہمیں. ابے تیری محبوبہ سے ملاقات کراتے، ابے چھوڑ مجھے روٹی چاہیے. ہر آدمی، یہ سب پیٹ بھرے ہوئے توندے بھرے ہوئے کی باتیں ہوتی ہیں عشق معاشقہ. تو ایک بارش ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رزق میں نے چھپا دیا، یہ ختم. یہ جو قرآن کہتا ہے نا ہم نے پانی سے حیات کو پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں ہے، حیات برقرار بھی کس سے ہے؟ پانی سے ہے. حیات باقی بھی پانی سے ہے. اس کی وجہ سے بعض ڈاکٹر کہتے ہیں پانی بہت پیو، پانی بہت پیو. تو وہ بعض یہ بھی کہتے ہیں جتنا پیاس لگتی ہے اتنی پیو. میری رائے میں جو کہہ رہے ہیں نا جتنی پیاس لگتی ہے اتنا پیو، وہ صحیح فطرت کی بات کر رہے ہیں. پانی سے پیدا کیا مطلب یہ تھوڑی کہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دو، بس جتنا ضروری ہے تو پیاس لگا دیتی ہے فطرت ہم کو. اب کوئی پتھری وتھری کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب کیا ہے کہ کیا بات کر رہا تھا یار؟ ہاں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے جائے قرار بنا دی. کیسے بادل چلتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے، ہاں بارش ہوتی کیسے اسٹائل میں ہے. قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. بادلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، خدا کی کبریائی، اور بجلی کی کڑک پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے. اسٹائل سے بارش ہوتی ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے بھائی. انسانوں کی فیکٹریوں کے پہیے گھومیں گے جب بارش ہوگی، کسانوں کو روٹی ملے گی کھانے کو، کپاس پیدا ہوگی، ایکسپورٹ ہوگا مال، امپورٹ ہوگا. یہ جو ساری ہماری کماڑی اور کی جو بندرگاہ چل رہی ہے بارش برسنے سے چل رہی ہے. کسان بھی کھائے گا، فیکٹریاں بھی، اور چشمے بھی پہنے جائیں گے، ٹوپیاں بھی پہنی جائیں گی، شلواریں اور جو ہے نا ٹیکسٹائل ملیں بھی آباد ہوں گی، اور قمیضیں بھی سیلی جائیں گی، درزیوں کا بزنس بھی چمکے گا، اسکول بھی کھلیں گے، اور اسکول کے اونر بھی پیسہ نوٹ چھاپے گا. سب 4 شادیوں پہ باتیں بھی ہوں گی اور شادیاں بھی ہوں گی. اب تو کچھ رہا ہی نہیں نا. جب یہاں آ گئے اس کا مطلب سب کچھ ہوگا. تو جب اتنے سارے کام ہوں گے اس پانی کی وجہ سے جو آسمان سے برسے گا، تو اس کے برسنے کا اسٹائل پھر نرالا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے نہیں ہو کہ آپ بیٹھے ہوئے بس وہ پانی برس رہا ہے چلو، نا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کہ رات جو ہے باجلوں کی جو گرج ہے یہ اللہ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرتی ہے کہ ہمارا رب اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. بادلوں کی کڑک بتا رہی ہوتی ہے، ہم آ رہے ہیں، ہم اونٹنیاں آ رہی ہیں پانی کے ڈول الٹنے کے لیے، تیار رہو. اور پھر کیا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے مبشرات، ہوائیں آ کے خوشخبریاں سنا رہی ہوتی ہیں، پانی آنے والا ہے.
بارش سے پہلے اکثر ویکیوم بن جاتا ہے نا خلا, پھر وہ ویکیوم کا زور کیسے ٹوٹتا ہے, ایک دم ہوائیں آتی ہیں اور پھر تڑا کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں پہلے ہوا کو بھیجتا ہوں. جیسے کراچی میں تو اکثر ہم نارتھ کراچی میں تو دیکھتے ہیں نل کے کھول کے دیکھو ہوا آ رہی ہے اس میں, مبشرات, وہ ہوا خوشخبری کے بجائے دھمکیاں دے رہی ہوتی ہے, کل بھی پانی نہیں آئے گا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی چل رہا ہے بھائی, ٹینکر ہی ڈل رہے ہیں. ٹینکر والے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی خوشخبریاں نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں بھائی. اور ٹینکر بھی دیکھو اتنی گلیوں میں کیسے گھستے ہیں یار, پتہ نہیں کتنوں کو کچلتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں وہ راستے, کتنی گاڑیوں کے سائڈ گلاسز توڑتے ہوئے پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ. تو اللہ کہتے, ہاں میں یہ کر رہا تھا, کئی دنوں کے بعد جب پانی آتا ہے تو پڑوسی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے مفتی صاحب آج رات پانی آئے گا. ہمارے پڑوسی بتا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب ہوشیار رہیے گا, ہمیں اطلاع ملی آج پانی آئے گا. ہاں حالانکہ 2:30 بجے آئے گا, رات جاگنا ہے, پانی آئے گا, نل کا کھولنا بھول گئے, موٹر چلانا بھول گئے تو گیا. تو وہ کتنی بڑی خوشخبری لگتی ہے. وہ بندہ آ کے بتا رہا ہے آج پانی آئے گا, دل چاہ رہا ہوتا ہے گلے ملے آدمی سے, مٹھائی کھلائے. کراچی میں تو یہی چل رہا ہے. تو وہ خوشخبری جیسے دیتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں جب پانی برسنے سے کی بات آتی ہے تو میں ہواؤں کو بھیجتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا پڑوسی آ کے ہمیں بتا رہا ہے آج رات 2:30 بجے جاگنا ہے, پانی آئے گا. لیکن اس خوشخبری کا انداز کچھ اور اللہ جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ ہٹو بچوں, پانی آ رہا ہے بھائی, ہٹ جاؤ, چھتریوں کا انتظام کر لو, اس میں ڈوب بھی سکتے ہو, ایسا تنادن برسے گا یہ پانی, ہٹو بچوں ہو جائے گا. کہ اللہ بتا رہا ہے بل یداہ مبسوطتان, میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, ایسے لٹاؤں گا اپنے بندوں پر. اور پھر وہ ایسا برستا ہے کہ گاڑیاں الٹ جاتی ہیں بھائی. یہ ایسے جیسے لنگر بٹ رہا ہے اور غریب اس کے دیگوں کے اندر دب دب کے مر رہے ہیں. لنگر والے کو وہ اپنی سخاوت, وہ کہہ رہے تم نے اپنے مرنے سے بچنے کا پہلے انتظام کرنا تھا. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جب ہم نیاز بانٹتے ہیں تو ایسے ہی بانٹتے ہیں کہ اس کے نیچے چھوٹے قد کے لوگ گر کے مر جاتے ہیں. ہمارا اسٹائل یہی ہے. ہم ایسے چھڑکاؤ نہیں کریں گے یوں کر کے, یہ لو دیکھ کے چاول ہے, یوں چاول یوں اٹھا لی, الٹ دیں گے دیکھ. تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ کو روڈ ایسے بنانے پڑیں گے, آپ کو پہلے سے ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ یہ پانی رکے نہیں. یہ تو ہماری حماقت سے کرولا رکشے الٹے چلتے ہیں کراچی میں. اس دفعہ جب بارش ہوئی تھی رکشے والا آگے جا رہا ہے, پیچھے کو آ رہا ہے, یہ وہ کہہ رہا ہے پانی ادھر لے کے جا رہا ہے. تو یہ ہماری حماقت ہے, اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو برسائیں گے, اور وہ پانی سے پھر زمین سیراب, فضا کیسی صاف ہو جاتی ہے, زمین کی حیات, زمین کی زندگی, تھوڑے دنوں میں کیسی گرینری, پھر جانور کیسے خوشیاں مناتے ہیں. میں نے تو فنچز بھی پالی ہے نا, بیمار ہونے لگتی ہیں, بارش ہوتی ہے ان کی بیماریاں ختم. آدمی کہتا ہے یار یہ کیا بیماری تھی جو بارش سے ختم ہوئی, حالانکہ وہ تو نہائی بھی نہیں بارش میں. چڑیاں ہوتی ہیں نا فنچز, کئی وبائیں ختم ہو جاتی ہیں بارش ایک. تبھی تو قرآن کہتا ہے برکت والا پانی, ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. برکت کا کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر, تھوڑی چیز ہو کام بہت کر کے جائے. تو زمین میں سیراب بھی کر رہی ہے, پودے بھی اگ رہے ہیں, اس سے جانور بھی کھا رہے ہیں, اس سے ٹیکسٹائل ملیں بھی چل رہی ہیں, اس سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اس سے نائٹروجن بھی مل رہی ہے, اس سے فضائیں صاف بھی ہو رہی ہیں, اس سے وبائیں ختم بھی ہو رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں تو بارش کے بعد وبائیں پھوٹتی ہیں, وہ بھی ہمارا قصور ہے نا. جب دیگ بٹ رہی تھی, تقسیم ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام کیا ہی نہیں. آپ کا شاپر اتنا چھوٹا ہے جس میں آپ نے چاول بھر لیے, باقی سارے چاول نیچے پڑے ہوئے, کتے کھا رہے ہیں وہ چاول کو, تو وہ تھوڑی کھانے کے قابل رہیں گے. آپ بناؤ بڑے بڑے ڈیم, پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی. میں کہہ رہا تھا من جعل الارض قرارا, قرآن کہتے ہیں جس نے زمین کو جائے قرار بنایا, وجعل خلالها انہارا, اور زمین کے بیچوں بیچ دریا پیدا کر دیے, سوات مردان جاؤ. بہت اچھا, گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہے نا, اس کا بھی انتظام ہے. سردیوں میں برف بنا کے بڑے بڑے تودے, گلیشیئر اللہ پیدا کرتا ہے. جیسے ہی گرمی میں پانی کی ضرورت بڑھتی ہے, سورج کو آرڈر دیتا ہے بھائی اس کو پکانا شروع کر,
قطرہ قطرہ پانی، پھر کیا اسپیڈ کے ساتھ پانی. ان علاقوں میں جاؤ، ایسا شیشے جیسا چمکدار پانی پہاڑوں سے بل کھاتا. میں ادھر گیا ہوں نا، یہاں یہ جو کون سی جگہ یار جہاں ابھی ہو کر آیا تھا میں، گلگت داریل